واٹ؟ ابھی میرا معیار اور ڈگری اتنا نیچے نہیں گرا ہے کہ میں کسی بچے والی بیوہ عورت کے ساتھ اپنا گھر بساؤں گا۔ زاویار نے شدید نفرت اور ناگواری کے عالم میں اپنے چہرے کے تاثرات بگاڑتے ہوئے سر کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ سامنے بیٹھے سرمد صاحب کی برداشت جواب دے گئی تھی اور ان کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا۔ تم مانو یا نہ مانو، لیکن تمہاری شادی اسی لڑکی کے ساتھ ہی طے پائے گی۔ چاہے تم اس بات کو اپنی خوشی سے قبول کرو یا پھر ہم تمہارے ساتھ زبردستی کریں۔ زاویار اپنے خاندانی اصولوں اور دادا کے انتہائی قریبی دوست کی پوتی سے شادی کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی بالآخر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ لیکن جب شادی کی پہلی ہی رات اس نے عنایا کو دیکھا تو اس کے حواس باختہ ہونے لگے اور اس کی تمام تر اکڑ دم توڑنے لگی۔ وہ دلکش لڑکی کسی بھی زاویے سے ایک معصوم بچی کی ماں نظر نہیں آ رہی تھی۔ تمہیں تو اپنے شوہر کو خوش کرنے کا بہت تجربہ اور مہارت حاصل ہوگی، اس لیے اب مجھے بھی خوش کر کے دکھاؤ۔ یہ انتہائی بے باک جملہ ادا کرتے ہوئے زاویار اسے نہایت بے باکی اور دیوانہ وار انداز میں اپنی گود میں بٹھا چکا تھا اور اس کے سرخ و شاداب ہونٹوں کو اپنے ہی سار میں لینے لگا، اور پھر اس کی چھوٹی سی معصوم دعا کو اپنے سینے کے ساتھ بیچے عنایا کمرے کے ایک اندھیرے کونے میں خود کو سمیٹے بیٹھی تھی، اور اس کے خوبصورت چہرے پر خوف کے گہرے سائے پھیلے ہوئے تھے، جبکہ اس کا سارا وجود ایک ہلکی سی کپکپاہٹ کی ضد میں تھا۔ ثریا بیگم کے دل میں بے ساختہ اس معصوم اور بے بس لڑکی کے لیے رحم اور ہمدردی کا دریا موجزن ہونے لگا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی نگاہوں کے سامنے اپنے ضدی خودسر اور ضدی بیٹے کا باروب چہرہ گردش کرنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے مسلسل دعا گو تھی کہ ان کا ظالم بیٹا اس معصوم بچی کی پاکیزگی اور معصومیت کو اپنے غرور تلے نہ رون ڈالے۔ کچھ طویل لمحات خاموشی سے بیت گئے تو انہوں نے شپت سے آگے بڑھ کر عنایا کی کامتے ہاتھوں سے چھوٹی دعا کو گود میں لینا چاہا، لیکن اس نے اپنے سر کو انتہائی تیزی سے نفی میں ہلا دیا۔ دعا صرف میرے ساتھ ہی رہے گی، کیونکہ اسے میرے علاوہ کسی بھی دوسرے انسان کی بالکل عادت نہیں ہے۔ عنایا کے منہ سے یہ جملہ سن کر ثریا بیگم کو لمحے بھر کے لیے تھوڑا سا ناگوار گزرا تھا، لیکن انہوں نے فوراً ہی اپنے لہجے کو نرم اور ہموار بناتے ہوئے کہا، بیٹا میں تمہارے جذبات اور احساسات کو بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہوں، اور تم اپنی جگہ پر بالکل سچی ہو، لیکن آج تمہاری زندگی کا سب سے اہم دن یعنی سہاگ رات ہے، اور تمہیں زاویار کے ساتھ اکیلے وقت گزارنا چاہیے۔ یہ سن کر عنایا نے بھی ساختہ اپنی نگاہیں ان کے چہرے سے چرا لی اور زور سے اپنی پلکیں چھپکاتے ہوئے اپنے امڑتے ہوئے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ میں اپنی معصوم بیٹی کو اس طرح اکیلا بالکل نہیں چھوڑ سکتی۔ ثریا بیگم بھی چینی کے عالم میں اپنے پہلو بدل کر رہ گئی۔ اسی اسنا میں سرمد صاحب جو زاویار کے دادا تھے اسی وقت وہ سیاہ ریچ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ انہوں نے نہایت پیار اور شفقت کے ساتھ آگے بڑھ کر عنایا کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ کیسی ہے میری پیاری بچی۔ ان کے لہجے میں اس مظلوم لڑکی کے لیے بے پناہ محبت اور اپنائیت کا احساس چھپا ہوا تھا۔ یہ سن کر پہلی بار عنایا کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ تقریب پر موجود عورتوں کی چپتی اور تیکھی نظروں سے شدید عاجز آ چکی تھی۔ ہر عورت کی زبان پر بس یہی ایک تذکرہ جاری تھا کہ آخر ایسی کون سی بڑی مجبوری آن پڑی تھی جو تم نے اپنے اتنے خوبصورت اور کنوارے بیٹے کی شادی ایک بچی کی ماں سے کروا دی، اور زاویار جیسے مغرور لڑکے نے اس رشتے کے لیے کیسے ہاں کر دی، جبکہ وہ تو ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ وہ اپنے ہی جیسے کسی اعلیٰ معیار کی بزنس وومن سے شادی رچائے گا۔ بھلا اسی نہایت سادہ سی لڑکی کو وہ اپنے برابر کیسے بٹھائے گا؟ اور مجھے تو اس معصوم لڑکی کے لیے ابھی سے بہت برا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ تمام تر زہر میں بجھے جملے سن کر عنایا کا دل شدید زخمی ہو رہا تھا، لیکن اس نے ان سب کو اپنی بدقسمتی اور رب کی رضا سمجھ کر خاموشی سے قبول کر لیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر دعا کو بہت زور سے اپنے سینے سے لگا لیا، اور کچھ ہی دیر کے اندر وہ بچی عنایا کے نازک کندھے سے سر رکھے گہرے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ ثریا بیگم نے بھی اسے آرام سے سہارا دے کر زاویار کے عالیشان کمرے میں پہنچا دیا، جہاں عنایا کے قدم کمرے کی دہلیز پر پہنچتے ہی یکدم تھم سے گئے تھے۔ اس کو شادہ کمرے کی ہر ایک شے سے بے پناہ نفاست اور سلیقہ جھلک رہا تھا۔ گہرے و دلکش رنگوں کے پردے، نہایت قیمتی فرنیچر اور انتہائی ترتیب سے سجی ہوئی چیزیں
زاویار خانزادہ کی سخت مزاج اور بہترین نظم و ضبط کی کھلی گواہی دے رہی تھی۔ سامنے والی بڑی دیوار پر اس کی ایک قد آدم خوبصورت تصویر لٹکی ہوئی تھی، جس میں وہ سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے نہایت سنجیدگی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ عنایا نے ایک پل کے لیے بغیر پل کے چپکائے اس تصویر کا بغور جائزہ لیا۔ اس بات میں واقعی کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ زاویہ خانزادہ کی شخصیت بے حد سحر انگیز اور دلکش تھی۔ اپنی گہری پرکشش آنکھوں اور باروب چہرے کے ساتھ کسی بھی انسان کو اپنا دیوانہ بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ ایک ایسا کامل مرد تھا جسے دیکھ کر ذہن میں پرفیکٹ کا لفظ از خود ابھرتا تھا، اور ایسے ہی باکمال مرد کے لیے یقیناً کوئی انتہائی خوبصورت اور اعلیٰ معیار کی لڑکی ہونی چاہیے تھی۔ عنایت جیسی ایک پہلے سے شادی شدہ اور استعمال شدہ عورت تو اس کے لیے بالکل بھی موزوں نہیں تھی۔ یہ تلخ خیال دل میں ہوتے ہی عنایت کو اپنا دل اندر سے تار تار ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر نہایت احتیاط اور نرمی کے ساتھ دعا کو کولن سے سجے بیڈ پر لٹا دیا اور خود اپنے حواس بحال کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی غیر موجودگی میں زاویار انتہائی غصے کے عالم میں کمرے کے اندر داخل ہوا۔ واش روم سے مسلسل پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جس سے اسے فوری اندازہ ہو گیا کہ وہ لڑکی اندر فریش ہو رہی ہے۔ زاویار کی پیشانی پر غصے کے باعث لاتعداد بل پڑے ہوئے تھے، اور اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس وقت پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ شادی اس نے صرف اور صرف اپنے دادا جان کے شدید دباؤ اور ضد میں آ کر کی تھی، ورنہ اس کا اس بالکل انجان اور بے نام لڑکی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں تھا، اور نہ ہی وہ دل کا اتنا بڑا اور سخی تھا کہ کسی دوسرے کی چھوڑی ہوئی عورت کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دیتا۔ وہ بنیادی طور پر ایک انتہائی خود غرض اور ضدی انسان تھا، لیکن اس بار اپنے دادا کی شدید محبت اور دباؤ کی وجہ سے بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ زاویہ کی تیکھی نظر جب بیڈ پر بے سود لیٹی ہوئی اس معصوم سی بچی پر پڑی، جس کی عمر مشکل سے 4 سال کے قریب ہوگی، تو اس کے ذہن میں فوراً دادا جان کا کہا ہوا جملہ گونجا کہ عنایت کے ساتھ اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہے جس کا نام دعا ہے۔ زاویہ نے دعا کا نام انتہائی ہلکے انداز میں اپنی زبان سے پکارا، اور پھر ایک شدید طنزیہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے بڑبڑایا، ابھی میں خود ایک جوان انسان ہوں، اور دادا جان نے ایک بچے والی عورت میرے گلے میں زبردستی باندھی ہے۔ قسم سے دنیا میں اس سے زیادہ بری اور خراب قسمت کس انسان کی ہو سکتی ہے؟ اس نے اپنا شدید غصہ نکالنے کے لیے پاؤں سے زور سے دیوار پر لات ماری۔ عنایت جو کہ واش روم سے فریش ہو کر باہر نکل رہی تھی، زاویار کے چلانے کی آواز سن کر اس کے قدم دہلیز پر ہی جم کر رہ گئے، کیونکہ زاویار کافی اونچی آواز میں اپنے کرخت خیالات کا اظہار کر رہا تھا۔ آنسوں کا ایک گرم اور باریک گولا پھر سے عنایت کے گلے میں اٹک گیا، اور اس کے لیے کھل کر سانس لینا انتہائی دشوار ہو گیا۔ دوسری طرف زاویار کا غصہ اور زبان کا زہر مسلسل جاری تھا۔ اس عورت کو تو میں جلد سے جلد اپنی خوبصورت زندگی سے باہر نکال پھینکوں گا، اور اس کو بالکل صاف اور واضح الفاظ میں بتا دوں گا کہ میری پرفیکٹ لائف میں اس کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ میں نے یہاں کوئی NGO یا خیراتی ادارہ نہیں کھول رکھا کہ میں ہر بچھڑی ہوئی عورت کو سنبھالتا پھروں۔ اس کی زبان سے اس وقت صرف اور صرف زہر اگل رہا تھا۔ عنایت نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور تیزی سے واش روم سے باہر نکل آئی۔ اس کا تمام تر دھیان زاویار کی تلخ باتوں اور تانوں کی طرف تھا، اسی لیے وہ جلدی میں اپنا دوپٹہ اٹھانا بالکل بھول گئی تھی۔ دوسری طرف زاویار نے جیسے ہی اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اپنی نظریں واپس موڑنا ہی بھول جا۔ اس کے تمام تر زہریلے الفاظ اس کے منہ کے اندر ہی دم توڑ گئے۔ عنایت نے اس وقت بالکل سادہ سی سیاہ رنگ کی قمیض شلوار پہن رکھی تھی، اور اس کی قمیض کا گلا کافی زیادہ گہرا تھا۔ اس کی گوری اور سراہی دار گردن پر ابھی بھی پانی کے چمکتے ہوئے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ بالوں کو تولیوں میں لپیٹے ہوئے وہ زاویار کی مسلسل جلا دینے والی نظروں سے شدید نروس اور پریشان ہو رہی تھی۔ جب عنایت نے زاویار کی نظروں کی شدید تپش کو اپنے وجود پر محسوس کیا تو اسے فوراً اپنی بڑی غلطی کا احساس ہوا، تو وہ گھبرا کر اندر کی طرف بھاگنے ہی والی تھی کہ زاویار کی تحکمانہ پکار نے سن کر اس کے قدم زمین میں ہی گڑ گئے۔ رکو! زاویار نے صرف ایک ہی مختصر لفظ بولا، اور وہ اپنی جگہ پر بت بنی کھڑی رہ گئی۔
وہ چھوٹے چھوٹے اور مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف مسلسل بڑھ رہا تھا اور وہ خوف سے تھر تھر کانپتی ہوئی پیچھے کی طرف کھسکتی چلی جا رہی تھی۔ زاویار نے ابھی کچھ دیر پہلے اس کے لیے جو سخت اور تحقیر امیز الفاظ استعمال کیے تھے، اب اسے ان الفاظ پر اندر ہی اندر شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اور یہ سوچ کر اسے اپنے آپ پر مزید غصہ آ رہا تھا کہ اس معصوم اور نادان نظر آنے والی لڑکی نے اس کی تمام تر زہریلی باتیں سن لی تھی۔ اسی لیے عنایہ کی خوبصورت آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی۔ زاویار اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تب تک عنایہ کی پشت دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی اور اب مزید پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ ہی باقی نہیں بچا تھا۔ زاویار اس کے انتہائی نزدیک کھڑا ہو کر اس کے چمکتے ہوئے حسین چہرے کو گہری نظروں سے تکنے لگا۔ اس کی نظریں پھر سے بٹا کر اس کے گلے اور گردن پر چمکتے ہوئے پانی کی قطروں پر جا کر ٹھہر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ زاویار دوبارہ سے اپنے زہر بھرے الفاظ ادا کرتا، عنایہ خود ہی ہمت کر کے بول پڑی۔ میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ رشتہ زبردستی قائم کیا گیا ہے اور آپ اس بے نام رشتے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں گئے، لیکن آپ بالکل فکر نہ کریں، میں زیادہ عرصہ تک آپ کے پرسکون زندگی میں بوجھ بن کر نہیں رہوں گی۔ میں بہت جلد آپ کا گھر چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں گی۔ یہ سنتے ہی زاویار کی کشادہ پیشانی پر لاتعداد بل نمودار ہو گئے۔ وہ جو اس لڑکی کو اپنے گھر سے دھتکارنے کا پکا ارادہ رکھتا تھا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے اس کے بے پناہ حسن کو دیکھ کر خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا تھا، اب دوبارہ سے اس کے جانے کے جملے سن کر زاویار کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے ایک شدید جھٹکے سے عنایہ کی نازک بازو کو پکڑا اور اسے پوری طاقت سے اپنی جانب کھینچا۔ اپنے جسمانی توازن برقرار نہ رکھ سکے اور زور سے جا کر اس کے چوڑے اور مضبوط سینے کے ساتھ جا ٹکرائی۔ اس کی تیز ہوتی ہوئی دھڑکنیں زاویار کے سینے کے ساتھ بری طرح ٹکرا رہی تھی۔ دوسری طرف زاویار کا دل بھی ایک پل کے لیے ڈوب کر ابھرا تھا، کیونکہ پہلی بار کوئی اتنی دلکش لڑکی اس کے اس قدر نزدیک آئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی زنانی جسم کی بے پناہ نرمی اور گرماہٹ کو اتنے قریب سے محسوس کیا تھا۔ خود پر بمشکل قابو پاتے ہوئے وہ انتہائی تیکھے اور سرد لہجے میں بولا، کیا تم نے شادی جیسے مقدس اور سنجیدہ رشتے کو بچوں کا گڈا گڈی کا کھیل سمجھ رکھا ہے؟ اور اگر تمہیں اس رشتے سے انکار ہی کرنا تھا یا پھر مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو تم شادی سے پہلے اپنے گھر سے کیوں نہیں بھاگ گئی؟ میری پرسکون زندگی میں عذاب بن کر نازل ہونے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ میں تمہیں اس وقت تک ہرگز طلاق نہیں دے سکتا جب تک میرے دادا جان اس دنیا میں زندہ ہے، اور ماشاءاللہ سے دادا جان کی صحت اس وقت اتنی زبردست ہے کہ وہ اگلے 10 سالوں تک بیمار بھی نہیں پڑیں گے۔ اس لیے اگلے 10 سالوں تک تو تم بالکل بھول جاؤ کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے آزاد یا بے دخل کروں گا۔ عنایہ نے شدید بے-چینی اور گھبراہٹ کے عالم میں اس کے مضبوط شکنجے میں اپنا پہلو بدلا اور اپنے آپ کو اس کے خونی جنگل سے آزاد کروانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس ظالم شخص کی گرفت انتہائی مضبوط اور بے رحم تھی۔ میں اگلے 10 سالوں تک آپ جیسے ظالم اور بے حس انسان کے ساتھ بالکل نہیں رہ سکتی۔ میں نے اپنی آئندہ زندگی کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے اور مجھے وہ تمام خواب پورے کرنے ہیں۔ جو کچھ تم نے اپنے لیے سوچ رکھا تھا وہ سب کچھ کر گزرنے کا وقت اب گزر چکا ہے۔ اب تم صرف اور صرف وہی سب کچھ کرو گی جو میں تمہیں کرنے کا حکم دوں گا۔ یہ سخت جملہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے عنایہ کے نازک بازو کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنا توازن نہ سنبھال سکی اور اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، زاویار نے تیزی سے آگے بڑھ کر دوبارہ عنایہ کو اپنی مضبوط باہوں میں تھام لیا۔ وہ اپنی دونوں چھوٹے ہاتھ مضبوطی سے زاویار کے کشادہ سینے پر جما کر اس کے سہارے پر کھڑی تھی اور دل ہی دل میں روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اگر تم نے صرف تکلیف ہی دینی ہوتی ہے تو پھر بعد میں زخموں پر یوں مرہم بننے کی ڈرامے بازی کیوں کرتے ہو؟ مگر یہ سب کچھ وہ محض اپنے دل کے اندر سوچ کر ہی رہ گئی تھی، کیونکہ اس میں زبان کھولنے کی ہمت نہیں تھی۔ زاویار نے اسے سیدھا کھڑا کیا اور خود واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ کچھ دیر بعد واپس باہر آیا تب تک عنایہ اپنی بیٹی دعا کو اٹھا کر صوفے پر لٹا چکی تھی اور خود اس کے قدموں میں نیچے قالین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب کیا مجھے تمہیں اس بیڈ پر بلانے کے لیے کوئی خاص دعوتی رکا بھیجنا پڑے گا؟ زاویار نے اپنے بھیگے بالوں کو تولیے سے خشک کرتے ہوئے نہایت تیز اور روبدار لہجے میں کہا۔
جبکہ عنایا اس کی برہنہ باڈی کو دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہونے لگی۔ وہ شخص بغیر شرٹ پہنے ہی واش روم سے باہر چلا آیا تھا۔ عنایا نے بے ساختہ اس کے چوڑے شانوں اور سینے سے اپنی نگاہیں فوراً ہٹا لی۔ زاویار اس کے اس شرمیلے انداز کو دیکھ کر اندر ہی اندر دبے انداز میں مسکرانے لگا اور جان بوجھ کر اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ عنایا نے اب اپنا چہرہ بالکل دوسری سمت میں پھیر لیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا تمہیں میری باڈی بالکل پسند نہیں آئی؟ وہ ہلکا سا جھک کر اس کے گلابی چہرے کے قریب ہوتے ہوئے بولا تو عنایا کی سانسیں بے ترتیبی سے اکھڑنے لگی تھی۔ اس نے شدید گھبراہٹ میں زور و شور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمام لڑکیاں تو میری اس پرفیکٹ باڈی پر مرتی ہیں اور تمہیں یہ پسند کیوں نہیں آئی؟ وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ عنایا انکار کر رہی ہے، اس لیے اسے مزید تنگ کرنے کی غرض سے بولا نہیں نہیں، میرے کہنے کا بالکل یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ کی باڈی واقعی بہت زیادہ اچھی ہے۔ اچھے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اسے ہاٹ اور پرفیکٹ کہو۔ ویسے اگر تمہارا دل کرے تو تم اسے ہاتھ لگا کر بھی دیکھ سکتی ہو، میں تمہیں اس بات سے بالکل منع نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بائیں آنکھ دبا کر اسے ونک کیا اور انتہائی اطمینان کے ساتھ بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے ابھی نہاتے وقت اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے دوبارہ سے ایک گہری نظر عنایا پر ڈالی، جو کہ اپنے حلیے اور معصوم وجود سے بالکل بھی ایک بچے کی ماں نظر نہیں آتی تھی، بلکہ وہ خود بھی ایک نادان سی بچی ہی لگتی تھی۔ تمہاری کل عمر کتنی ہے؟ اس نے نہایت سرسری اور عام سے انداز میں عنایا سے سوال پوچھا، تو وہ اس کی طرف دیکھ کے بغیر ہی دھیمے لہجے میں بولی 23 سال۔ کیا تم نے صرف 18 سال کی عمر میں ہی شادی کر لی تھی؟ آخر اتنی کم عمری میں اتنی جلدی شادی کرنے کی کیا شدید ضرورت پیش آئی تھی؟ وہ بالکل دوستانہ اور نرم انداز میں اس سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ عنایا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ آخر کس مزاج کا انسان ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی یہ الجھن بھی بالکل صاف ہو گئی جب زاویار دو ٹوک لہجے میں بولا دیکھو، اب ہم دونوں کو اس وقت تک ایک دوسرے کے ساتھ اسی کمرے میں رہنا ہے جب تک ہمارے دادا جان اس دنیا میں زندہ ہیں، اور میں دل سے چاہتا ہوں اس تمام عرصے کے دوران ہم دونوں اچھے دوست بن کر رہیں۔ تمہیں مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی امید یا ایکسپیکٹیشن رکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تو آپ کو بھی مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی توقع یا ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے۔ عنایا اس کے مزید کچھ بولنے سے پہلے ہی تیزی سے بول پڑی۔ وہ اپنی آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس سے سخت نظروں سے گھورنے لگا تھا۔ اگر تمہیں بات کرنے کی زیادہ جلدی ہے تو تم پہلے اپنی بات مکمل کر لو، میں بعد میں اپنی بات پوری کر لوں گا۔ نہیں نہیں، آپ بولیں، میں انتہائی معذرت چاہتی ہوں، آئندہ کبھی آپ کی بات میں مداخلت نہیں کروں گی۔ وہ پھر سے اپنی اونچی اور روبدار آواز میں شروع ہو گیا تھا۔ ہاں، تو میں تم سے صاف کہہ رہا تھا کہ تم مجھ سے کوئی بھی امید نہیں رکھو گی، لیکن میں تم سے ہر قسم کی ایکسپیکٹیشن رکھ سکتا ہوں، کیونکہ تم میری زندگی میں زبردستی شامل کی گئی ہو، جبکہ میں تمہاری زندگی میں زبردستی شامل نہیں ہوا۔ تم میری اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ رہی ہو نا؟ عنایا نے اسے بالکل بیوقوفوں کی طرح دیکھا تھا، اور اب اسے زاویار کی عقل سے پیدل اور بیوقوف ہونے کا شدید گمان ہو رہا تھا۔ اور ہاں، ایک اور انتہائی اہم بات کا خیال رکھنا کہ اس بند کمرے میں ہم دونوں کے درمیان کیا ہوتا ہے یا کیا باتیں ہوتی ہیں، اس بارے میں کسی بھی تیسرے انسان سے ڈسکس کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ دادا جان کو تو اپنے آپس کے ان خراب حالات کے بارے میں بھول کر بھی مت بتانا، اور اگر گھر کا کوئی اور فرد پوچھے تو صاف کہہ دینا کہ سب کچھ بالکل نارمل اور بہترین ہے، اور میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ باقی تم زیادہ ٹینشن مت لو، میں تمہاری مرضی اور اجازت کے بغیر تمہارے قریب بالکل نہیں آؤں گا، لیکن اگر کبھی تمہارا خود میرے قریب آنے کا دل کرے تو تم بلا جھجک مجھے کہہ سکتی ہو، میں اس معاملے میں تمہیں بالکل بھی منع نہیں کروں گا، کیونکہ میں دل کا بہت اچھا اور کھلے ظرف کا مالک انسان ہوں۔ وہ پھر سے انتہائی شرارتی اور چھیڑنے والے انداز میں کہتے ہوئے مسکرایا، کیونکہ ایک بات کا زاویار کو بھی اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر انہیں ایک دوسرے کے ساتھ زبردستی ہی اس بندھن میں بن کر رہنا ہے تو پھر اس کے لیے روز روز کا تناؤ اور پریشانی والا ماحول قائم کرنے کی بجائے ایک دوستانہ اور پرسکون ماحول کی اشد ضرورت تھی، اور وہ اسے حکمت عملی پر کام کر رہا تھا، مگر وہ نادان یہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ وہ بہت جلد خود ہی اس لڑکی کے عشق میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔
دوسری طرف جب عنایا کو اس بات کا اطمینان ہوا کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر اس کے نزدیک نہیں آئے گا تو وہ دل ہی دل میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنے لگی۔ ویسے تمہاری یہ بیٹی بہت ہی پیاری اور معصوم ہے، لیکن یہ تم پر بالکل بھی نہیں گئی۔ وہ یہ جملہ ادا کر کے بیڈ پر سکون سے پھیر کر لیٹ گیا، لیکن پھر اچانک کچھ یاد آنے پر تیزی سے اٹھ کر بولا، سنو، تم صوفے کو چھوڑ کر یہاں بیڈ پر آ کر لیٹ جاؤ، میں تمہیں بالکل تنگ نہیں کروں گا۔ اس نے عنایا کے لیے بیڈ کی دوسری سمت میں کافی جگہ بنا دی تھی، جبکہ وہ شدید الجھن اور کنفیوژن کا شکار لگ رہی تھی۔ وہ میں اپنی بیٹی دعا کے پاس صوفے پر ہی، دعا کو یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بالکل سامنے ہی ہے، اور جتنی گہری اور پکی نیند وہ اس وقت سو رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ صبح سے پہلے اس کی آنکھ بھی کھلے گی۔ عنایا بھی دن بھر کی دوڑ دھوپ سے حد سے زیادہ تھکی ہوئی تھی، اور اس کے اندر مزید جاگنے یا قالین پر بیٹھنے کی بالکل ہمت نہیں بچی تھی۔ اس کے علاوہ دماغ میں صبح سے ہزاروں قسم کے برے وسوسے بھی گردش کر رہے تھے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اس ظالم انسان نے اپنا اصلی روپ دکھا کر اسے مزید پریشان کر دیا تھا۔ اس لیے وہ بغیر کوئی فضول بحث کیے خاموشی سے بیڈ کی دوسری جانب جا کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی منٹوں کے اندر وہ تھکن کی وجہ سے نیند کی گہری وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ دوسری طرف زاویار جو خود بھی سو رہا تھا، اچانک ہی اسے اپنے سینے پر ایک بھاری بوجھ سا محسوس ہوا۔ اس نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی تو عنایا نے اپنا سر اس کے کشادہ سینے پر رکھا ہوا تھا۔ عنایا کی گرم اور دھیمی سانسوں کی تپش کو اپنے وجود پر محسوس کر کے زاویار کا دل غیر معمولی طور پر انتہائی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بے اختیار عنایا کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ مزید اس کے اوپر چڑھ کر لیٹ گئی، اور وہ اس کے معصوم وجود اور دھڑکنوں کی نرمی کو محسوس کر رہا تھا۔ اے میرے اللہ، یہ لڑکی کہ مجھے اپنے ہی ہاتھوں سے بنایا ہوا وعدہ توڑنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اس نے انتہائی احتیاط اور نرمی کے ساتھ عنایا کا سر اٹھایا اور تکیہ پر سائڈ پر رکھ دیا، لیکن اس تمام عمل کے دوران وہ بالکل خاموش سی اس کے چاند جیسے چہرے کو طواف کر رہا تھا۔ وہ اس کے ایک ایک دلکش نقش کو اپنے ذہن میں حفظ کر رہا تھا۔ کچھ ہی لمحات کے بعد غیر ارادی طور پر اس نے عنایا کے چمکتے ہوئے ماتھے پر ایک نرم بوسہ ثبت کیا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، میں بالکل بھی نہیں جانتا تھا کہ اتنے سالوں بعد دوبارہ تم سے اس طرح سے اچانک ملاقات ہوگی۔ یہ رازدانہ جملہ کہہ کر اس نے عنایا کو اپنی مضبوط اور گرم باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اگلی صبح جب عنایا کی آنکھ کھلی تو وہ مکمل طور پر زاویار کی باہوں میں گرے میں موجود تھی۔ اس کے چمکتے گال شدید شرم اور حیا کی وجہ سے لال سرخ ہو گئے تھے، اور اس کا پورا وجود لرزنے لگا تھا۔ اس نے فوراً اپنے آپ کو زاویار کی مضبوط گرفت سے آزاد کروانے کی شدید کوشش کی، مگر بالکل ناکام رہی، اور پھر اس نے ایک زوردار جھٹکے سے زاویار کو خود سے دور دھکیل دیا۔ اس دھکے سے زاویار کی نیند بری طرح خراب ہو گئی تھی۔ یہ آخر کون سا طریقہ ہے؟ میں آپ سے واقعی بہت معذرت چاہتی ہوں۔ اس نے انتہائی معصوم سی شکل بنا کر فوراً معافی مانگی، تو وہ بس حیرت سے اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ میں تمہاری ان تمام چالاکیوں اور ڈرامے بازوں کو اب اچھی طرح سے سمجھنے لگا ہوں۔ پہلے خود جان بوجھ کر غلطی کرتی ہو، اور پھر اتنی معصوم بن کر معافی مانگنے کا ڈرامہ کرتی ہو۔ یہ تلخ جملہ سن کر عنایا نے شرمندگی سے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ اچانک اس کا دھیان بیڈ اور صوفے کی طرف گیا تو دعا وہاں کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ میری دعا کہاں چلی گئی؟ وہ مجھے بتائے بغیر اکیلی ہی کہاں جا سکتی ہے؟ وہ یکدم ہی شدید خوف اور پینک کا شکار ہو گئی، اور اونچی اونچی آواز میں چلانے اور رونے لگی۔ زاویار فوراً بیڈ سے اٹھ کر اس کے بالکل قریب آیا اور اس کے کانپتے ہوئے شانے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے بولا، تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ نیچے میری مما کے پاس ہی ہوگی۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے تیزی سے نیچے لاؤنج اور ڈائننگ ہال کی طرف بھاگی تو دعا ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر دادا سرمد صاحب کے بالکل برابر میں بیٹھی ہوئی تھی اور بڑی شان سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پیاری اور توتلی زبان میں ان تمام بڑوں سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ فاروق صاحب جو کہ زاویار کے والد تھے، انہیں بھی وہ ننھی بچی بے حد پیاری اور اچھی لگی تھی۔ ابھی وہ بڑے پیار سے اس کی پسندیدہ ہابیز اور کھلونوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اس پرسکون منظر کو دیکھ کر عنایا کی اٹکی ہوئی سانس میں سانس آئی۔
دعا نے جیسے ہی عنایا کو دیکھا وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور زور سے اس کی گردن سے لپٹتے ہوئے خوشی سے بولی، ماما، دادا اور دادی بہت زیادہ اچھے ہیں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھے کھانے کے لیے ڈھیر ساری میٹھی کینڈیز بھی دی ہیں. یہ معصومانہ بات سن کر عنایا کے چہرے پر ایک پھیکی اور دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی. میری تعریف بھی کرو، زاویار نے ہلکا سا دعا کی طرف جھکتے ہوئے فرمائش کی تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی. آپ بہت گندے ہیں، یہ کہہ کر اس نے ناک چڑھایا اور عنایا کی انگلی تھام کر کھڑی ہو گئی. زاویار بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا. میں تم سے دشمنی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے باز آ جاؤ. ان دونوں کے درمیان نوک جھونک شروع ہو گئی تھی. شام کے وقت جب زاویار آفس سے گھر واپس آیا تو اس کی نظریں غیر ارادی طور پر عنایا کو ہی تلاش کر رہی تھی. جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو وہ تھم ہی گیا تھا. اسے اپنا دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہوا تھا. عنایا نے اپنی ساس کے کہنے پر بلکہ زبردستی کرنے پر بلیک کلر کی ساڑی پہن رکھی تھی جس میں اس کا نازک سا سراپا نمایاں ہو کر مزید حسین لگ رہا تھا. اس ساڑی کی ڈوری عنایا سے بند نہیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اس کا گلا بھی آگے کو ڈلکا ہوا تھا اور اس کے وجود کے سارے نشیبہ فراز نمایاں ہو رہے تھے. جب عنایا نے زاویار کو کمرے میں کھڑا دیکھا تو اس کی حالت مزید غیر ہونے لگی تھی. بے بسی اور شرم کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جبکہ زاویار اپنی ہی دھن میں چلتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا. اگلے ہی پل وہ اس کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ جما کر اسے دیوار کے ساتھ پن کر چکا تھا. عنایا کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی تھی اور اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا تھا. وہ مسلسل اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہی تھی. زاویار نے آگے بڑھ کر اس کے دانتوں سے اس کا ہونٹ نکالا اور ان پر فوکس کر کے کھڑا ہو گیا. عنایا نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو اگلے پل زاویار نے اس کی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھا. ایک بے چین سسکی عنایا کے لبوں سے نکلی تھی. وہ یوں برتاؤ کر رہی تھی جیسے زاویار اس کے نزدیک آنے والا پہلا مرد ہو. جبکہ اس کی بے چین ہوتی ہوئی حالت کو دیکھتے ہوئے زاویار کے اندر بھی جذبات کا طوفان ٹھاٹھے مارنے لگا تھا. بلا شبہ عنایا کے ساتھ اس کی زبردستی شادی کی گئی تھی لیکن وہ ایک مرد تھا اور اب عنایا کا حسن اور خوبصورت سراپا دیکھ کر اس کا ایمان ڈگمگا رہا تھا. عنایا نے اس کے پہلو سے نکلنے کی کوشش کی تو وہ اس کی دونوں طرف اپنے بازو مضبوطی سے رکھتے ہوئے بولا، جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا تب تک تم اس جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلو گی ورنہ تمہیں سزا ملے گی. یہ کہہ کر اس نے عنایا کے نچلے لب پر ہونٹ پھیرا. اگلے ہی پل وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا اور ان کو اپنی دسترس میں لے گیا تھا. وہ بہت ہی پیار سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا. عنایا کے وجود کو ہلکا سا جھٹکا لگا تو اس کی دھڑکنیں پھر سے زاویار کی سینے کے ساتھ ٹچ ہونے لگی تھی. اس بار زاویار نے اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور انہیں ہلکا سا مسلا. عنایا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے. کچھ ہی دیر کے بعد جب وہ اس کی شدتوں کی تاب نہ لا پائی اور اس کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تو اس نے پوری قوت سے زاویار کے سینے پر اپنے ہاتھ جما کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا. لیکن وہ بندہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہٹا بلکہ اس کے مزید نزدیک ہو گیا تھا. اب اس کے بعد وہ اس کے ہونٹوں کو چھوڑ کر اس کی گردن پر جھک گیا تھا اور وہاں پر دیوانہ وار چومنے لگا تھا. جیسے ہی زاویار کی نظر اس کی گردن پر موجود دل پر پڑی وہ ہلکا سا اسے کاٹنے لگا. دوسری طرف عنایا نے اس بار پہلے سے بھی زیادہ زور لگا کر اسے خود سے دور دھکیلا اور خود بیڈ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنی سانسیں ہموار کرنے کی کوشش کرنے لگی. اس کے چہرے پر اب بے بسی کے مارے غصے کے بھی تاثرات تھے اور وہ کھا جانے والے انداز میں زاویار کو گور رہی تھی لیکن وہ اس کی ان نظروں پر بھی قربان جا رہا تھا. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عنایا نے بمشکل یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے تھے. یہ بدتمیزی تو نہیں ہے، پیار ہے، الفت ہے اور ازدواجی تعلقات کی شروعات ہے. وہ کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہ انداز میں بولا تھا. اس نے کل ہی مجھے کہا تھا کہ ہم دوست بن کر رہیں گے اور جب تک میں آپ کو اجازت نہیں دیتی آپ میرے قریب نہیں آئیں گے. ہاں میں نے تم سے کہا تھا اور اب میں اپنے وہ الفاظ واپس لے رہا ہوں کیونکہ دادا جان مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں 1 سال کے اندر اندر ان کو اس حویلی کا وارث دوں اور یہ اسی وقت ہی ممکن ہو سکتا ہے جب میں ابھی سے کورسیں سٹارٹ کر دوں گا. لیکن آپ نے کل مجھے اس بارے میں تو کچھ نہیں بتایا تھا.
انایا کو اس پر حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا اور اس کو رونا بھی آ رہا تھا۔ دوسری طرف زاویار کو شدت سے اس کی طلب ہو رہی تھی۔ میرے قریب مت آئیے گا، تم خود ہی مجھے بلا رہی ہو۔ جب اس طرح کا لباس پہنو گی اور دعوت نظارہ بنو گی تو پھر کون کافر انکار کرے گا؟ میں تو پھر تمہارا شوہر ہوں، تم سے نکاح کیا ہے اور تم پر حق رکھتا ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ ابھی مجھے کس طرح کی گندے گندے خیالات آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شرارتی انداز میں ایک بار پھر سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اس نے انایا کو اپنے ساتھ چپکایا اور اس کی ڈوریوں کو بند کرنے لگا۔ جیسے ہی ڈوریاں ٹائٹ ہوئی تو انایا کا گلا بھی نارمل ہو گیا تھا۔ اب وہ کافی حد تک ریلیکس ہو گئی تھی۔ مگر چاہتی ہو کہ میں تمہیں اس طرح سے پریشان نہ کروں تو دوبارہ اس حلیے میں میرے سامنے آنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ اس کے گالوں کو تھبکتا ہوا گرنے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گیا تھا اور اپنی پیشانی کو مسلنے لگا تھا، جبکہ انایا صوفے کے قریب ہی کھڑی تھی۔ امی جان نے کہا تھا کہ آج ہم لوگوں کو دعوت پر جانا ہے، اس لیے میں نے یہ کپڑے پہنے تھے، مگر مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کی ڈوریاں مجھ سے بند نہیں ہوں گی، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ آپ ایک دم سے آ جائیں گے۔ کم از کم بندہ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دستک ہی دے دیتا ہے۔ اس کا لہجہ پھر سے تھوڑا سا اونچا ہو گیا تھا۔ او ہیلو لڑکی، اگر میں تم سے نرمی سے بات کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اونچی آواز میں چیخنا چلانا شروع کر دو۔ مجھے عورتوں کی اونچی آواز بہت بری لگتی ہے۔ انایا نے یہ سنا تو اس کی شکل ایک بار پھر سے رونے والی بن گئی۔ نہ جانے کیوں اب زاویار کو اس کی روتی ہوئی شکل دیکھ کر بہت مزہ آتا تھا، اور وہ اسی لیے اسے تنگ بھی کرتا تھا۔ جلدی سے میرے کپڑے بھی پریس کر دو اور تم یہ کپڑے چینج کر لو، کوئی ضرورت نہیں ہے یہ پہن کر باہر نکلنے کی۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں اس حلیے میں دیکھے اور اپنی آنکھیں سیکھے۔ کم از کم انسان کو خود ہی تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے۔ کل کیسے میرے سامنے چادر لپیٹ کر آئی تھی؟ سہاگ رات کے نام پر بھی تم نے مجھے صرف اپنی بڑی سی چادر ہی دکھائی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ خود ہی سادگی سے نکاح کر کے لائے تھے، اور پھر اس سادہ سے نکاح پر بھی آپ نے ڈھیر ساری عورتوں کو بلا لیا تھا۔ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ انایا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ آج زاویار کو پتہ چل رہا تھا کہ میڈم صاحبہ کے منہ میں زبان بھی ہے، اور اچھی خاصی زبان موجود ہے، جس کا استعمال کرنا بھی وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ یقیناً وہ عورتیں میری تعریف کر رہی ہوں گی، اسی وجہ سے ہی تم مجھ سے جیلس ہو رہی ہو۔ زاویار نے یہ کہا تو وہ آنکھیں گول گول گھمانے لگی۔ زاویار کو یہ منظر بہت ہی اچھا لگا تھا۔ اس نے انایا کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کھیرا اور وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے لبوں پر جما لیے۔ اس کی آنکھیں بھی خوف سے پھیل گئی تھی۔ آج فکر مت کرو، کس نہیں کر رہا، مجھے صرف وہ کر کے دکھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کیا ہے۔ یہ سن کر وہ حیرانگی سے بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو آپ سے باتیں کر رہی تھی، اور مجھے یہ بھی نہیں یاد ہے کہ میں کون سی بات کر رہی تھی۔ ارے باتوں کی بات نہیں کر رہا، جو تم نے تھوڑی دیر پہلے آنکھیں گول گول گھمائی ہیں، مجھے دوبارہ سے وہ کر کے دکھاؤ۔ تم اس میں بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ یہ کہہ کر زاویار نے اس کے گال کھینچے تو وہ بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تم مجھے تنگ کر رہی ہو؟ اگر اگلے 3 سیکنڈ تک تم نے وہی نہ کیا تو پھر میں تمہیں دوبارہ کس کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام حقوق بھی وصول کروں گا۔ یہ سن کر انایا نے فوراً سے اپنی آنکھیں گما دی تھی۔ اگلے پل وہ اسے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگا چکا تھا۔ ڈیٹس لائک مائی گرل، وہ بمشکل مسکرائی تھی۔ تم مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہو، مسکراتی رہا کرو، میرا بھی دل خوش ہو جاتا۔ وہ واش روم جانے ہی لگا تھا کہ انایا نے غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، کیا ہم دوبارہ مل چکے ہیں؟ کیونکہ اب زاویار کے قریب ہونے پر اور اس کو غور سے دیکھنے پر انایا کو اچانک ہی ماضی کی چھوٹی سی پرچھائی یاد آئی تھی۔ وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ ویسے مجھے لگ رہا تھا کہ تم اس چیز کو بھول چکی ہوگی۔ کل میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید تمہیں یاد آ جائے، لیکن تم واقعی میں بھول گئی تھی۔ چلو ابھی تھوڑی بہت ہی صحیح تمہیں یاد تو آ ہی گیا۔ ہاں، ہم ایک بار پہلے بھی مل چکے ہیں، آرٹ گیلری میں ملے تھے، وہ بھی آج سے 5 سال پہلے۔ انایا کو وہ ساری ملاقات ایک دم سے ہی یاد آ گئی تھی۔ او ہاں، مجھے یاد آیا، آپ اس دن مجھ سے میری پینٹنگ مانگ رہے تھے۔
لیکن میں نے آپ کو سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ یکدم ہی چہکتے ہوئے بولی۔ زاویار ایک لمحے کے لیے اس کی ہنسی میں کھو گیا تھا۔ او ہاں مسٹر، مجھے بھی یہ یاد آیا کہ آپ نے مجھ سے میرا نمبر بھی مانگا تھا، لیکن میں نے آپ کو صاف کوڑا جواب دیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے کھلکھلا کر ہنسنے لگی تھی، جبکہ زاویار پچھتا رہا تھا کہ آخر اس نے کیوں اس چیز کا اعتراف کیا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اب زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری پینٹنگز بہت زیادہ فلاپ تھیں اور کوئی تمہیں کام دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو میں نے تم پر ترس کھاتے ہوئے تم سے نمبر اس لیے مانگا تھا تاکہ اپنے دوستوں وغیرہ کی منتیں کر کے تمہاری وہ فضول کی پینٹنگ اچھے داموں میں بیچ سکوں۔ ہاں ہاں، آپ کور کر لیں، بعد میں سب لوگ یہی کرتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر سے کھلکھلا کر ہنسنے لگی تھی۔ اگلے ہی پل کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا تھا۔ ثریا بیگم اندر داخل ہوئی۔ عنایہ کو تیار ہوا دیکھ کر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دی تھی۔ ماشاء اللہ، میری بچی کس قدر حسین لگ رہی ہے، جبکہ زاویار ان کی اس طوفانی آمد پر بے چینی سے پہلو بدل کے رہ گیا تھا۔ اماں جان تھوڑا سا تو خدا کا خوف کر لے، کم از کم کمرے میں داخل ہونے سے پہلے انسان دستک ہی دے دیتا ہے۔ اب کیا مجھے تمہارے کمرے میں بھی داخل ہونے سے پہلے دستک کی ضرورت پڑے گی؟ اماں جان پہلے کی بات اور تھی، اب میں شادی شدہ ہوں۔ میاں بیوی کے آپس کے کچھ مومنٹس ہوتے ہیں، کب وہ ایک دوسرے کے قریب ہوں اور کب وہ ایک دوسرے سے محبت کریں کہاں پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی کچھ دیکھ لیا تو پھر بعد میں مجھے ہی گالیاں دیں گی، اسی وجہ سے آپ کی بہتری کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ عنایہ اس کی باتیں سن کر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، لیکن زاویار کو تو بالکل بھی کوئی شرم نہیں تھی۔ ثریا بیگم نے بھی آگے بڑھ کر زور سے اس کی کمر پر مکہ مارا تو وہ درد سے کھراہ کر رہ گیا تھا۔ اب مجھے بتائیں، کیا سچ بولنے پر بھی پابندی ہے؟ نہیں میرے بیٹے، صرف بے شرمی دکھانے پر پابندی ہے۔ بندہ اپنی ماں کا لحاظ کر لیتا ہے۔ اور فکر مت کرو، میں نے تمہارے پرسنل موو میں نہیں آنا، مجھے اس کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ اماں جان وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ وہ ساری چیزیں میرے با جان کے ساتھ کر چکی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً سے ہی واش روم کی طرف بھاگا تھا، جبکہ عنایہ اپنا سر تھام کر رہ گئی تھی۔ اس انسان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ہولے سے پھڑپڑائی تو ثریا بیگم نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملایا تھا۔ وہ باہر جانے ہی لگی تھی کہ عنایہ تیزی سے بولی، آنٹی مجھے آپ سے بات کرنی تھی، اگر آپ مائنڈ نہ کریں۔ وہ اصل میں زاویار کہہ رہے ہیں کہ یہ کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، تم دوسرے پہن لو۔ ارے تو میری بچی اپنے شوہر کی بات مانو، جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی کرو، کیونکہ تم نے جو بھی تیاری کرنی ہے اپنے شوہر کے لیے ہی کرنی ہے۔ اب جو کچھ پہننے کے لیے وہ نالائق بول رہا ہے وہی پہن لو، لیکن ان کپڑوں میں تم بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی، مجھے تو ٹینشن ہونے لگی تھی کہیں تمہیں نظر ہی نہ لگ جائے۔ انہوں نے بہت ہی پیار سے اسے اپنے گلے سے لگایا اور وہاں سے چلی گئی۔ عنایہ ایک بار پھر سے دل فریب انداز میں مسکرا دی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی یوں اچانک سے ہی اس قدر حسین ہوگی۔ یہ وقت زیادہ عرصے کے لیے نہیں تھا، لیکن اب وہ اس وقت کو انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ ماضی میں اس نے بہت سی تکالیف دیکھ لی تھی۔ اس کی امی کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور ابا جان بھی اس وقت فوت ہو گئے تھے جب وہ 15 سال کی تھی۔ اس کے خاندان میں صرف دادا جان ہی بچے تھے، انہوں نے ہی اپنی پوتی کی پرورش کی تھی۔ لیکن کچھ ہی سال پہلے اس کے چچا جان نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگا تھا۔ عنایہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا بڑا بیٹا نشے کی لت میں پڑا ہوا ہے۔ وہ شادی کے بعد نشہ کر کے آتا اور عنایہ کو مارتا پیٹتا تھا۔ جب وہ امید سے ہوئی تو دادا جان نے اسے فوراً گھر بلا لیا، اور جیسے ہی اس نے اپنی بچی کو جنم دیا تو اس کے شوہر کا بھی ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اسماعیل کو اپنی پوتی کی بہت زیادہ فکر رہتی تھی۔ ان کے ایک دوست سرمد صاحب، وہ کچھ عرصہ پہلے ہی اسماعیل صاحب کے محلے میں شفٹ ہوئے تھے۔ اسماعیل صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی۔ ایک دن ان کی حالت بہت بگڑ گئی۔ اس وقت سرمد صاحب ان کے گھر پر ہی موجود تھے۔ اسماعیل صاحب نے مرنے سے پہلے سرمد صاحب سے کہا تھا کہ میری پوتی کا نکاح اپنے پوتے سے کر دو، یہ میری آخری خواہش ہے۔ سرمد صاحب نے ان کی آخری خواہش کی لاج رکھی اور زاویار کے لاکھ انکار کے باوجود بھی اس کا نکاح عنایہ سے کروا دیا گیا۔ اور جہاں تک زاویار کا سوال تھا، وہ تو پہلے 5 سال پہلے ملنے والی اس لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔
5 سال کے بعد محترمہ مزید حسین ہو گئی تھی۔ زاویار جب پہلے اسے ملا تھا تب بھی وہ اسے اچھی لگی تھی، اور بعد میں اس نے دوبارہ سے اس چھوٹی سی لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو گیا تھا، اور اب وہی لڑکی اس کی بیوی کے روپ میں اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں موجود برف آہستہ آہستہ پگھلتی چلی جا رہی تھی، اور جہاں تک دعا کا سوال تھا تو زاویار نے پہلے ہی دن اسے دوستی کر لی تھی۔ زاویار نے گاڑی سٹارٹ کی تو عنایا کے دل کی دھڑکنیں بھی اسی رفتار سے تیز ہونے لگی۔ ثریا بیگم نے دعا کو زبردستی اپنے پاس روک لیا تھا تاکہ یہ دونوں کچھ وقت تنہائی میں گزار سکے۔ عنایا نے زاویار کے کہنے پر ساڑی اتار کر اب ایک خوبصورت پسٹل رنگ کی لانگ میکسی پہن لی تھی، جس کے گھیردار دار دامن اور ریشمی کپڑے میں اس کا وجود کسی ابصرہ جیسا لگ رہا تھا۔ زاویار نے گاڑی چلاتے ہوئے ایک نظر عنایا پر ڈالی، جو کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ابھی وہ مین روڈ پر ہی آئے ہی تھے کہ زاویار نے اپنا بایاں ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر نہایت اطمینان سے عنایا کی تھائس پر رکھ دیا۔ عنایا کے پورے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ ہڑبڑا کر پیچھے کی طرف سمٹ کر بیٹھ گئی۔ زاویار کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹانے کے بجائے اسے مزید آگے کی طرف کھسکانا شروع کیا، جیسے وہ عنایا کے صبر کا امتحان لے رہا ہو۔ عنایا نے گھبرا کر فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے روکنے کی کوشش کی۔ زاویار، آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے؟ عنایا نے بے چینی سے کہا۔ اس کی آواز میں لرزش واضح تھی۔ زاویار نے نفی میں گردن ہلائی اور گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کر دی۔ اپنی بیوی کے پاس آرام سے بیٹھنا تو گناہ ہے عنایا، اور پھر جب تم اتنی حسین لگ رہی ہو تو میرا ہاتھ خود بخود تمہاری طرف کھینچا چلاتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ آزاد کروایا اور عنایا کی دھڑکنوں کے قریب اس کے سینے کے اوپر حصے پر چھوٹی سی گستاخی کر ڈالی۔ اس لمس نے عنایا کے اندر ایک آگ سی لگا دی تھی۔ اس کی سانسیں پھولنے لگی تھی اور وہ بے بسی سے زاویار کو دیکھنے لگی، جو اب نہایت سنجیدگی سے سامنے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھا، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ پلیز کوئی دیکھ لے گا، عنایا نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ زاویار نے ایک بار پھر شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ گاڑی کے شیشے ٹنڈر ہے جانے من، باہر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اور ویسے بھی تم اب میری بیوی ہو، کوئی غیر نہیں جسے چھپنا پڑے۔ اس کے لہجے میں حدت عنایا کے چہرے کو مزید لال کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بدلے ہوئے زاویار کا سامنا کیسے کرے۔ کچھ دن پہلے والا لاپرواہ انسان اب ایک بے باک شوہر بن کر اس کے حواسوں پر چھا رہا تھا۔ زاویار نے دوبارہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے۔ گاڑی کی اے سی کی ٹھنڈک میں بھی عنایا کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ زاویار کی قربت اور اس کا یہ بدلا ہوا انداز اسے ایک عجیب سے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ اس کے ساتھ خوش تھی، لیکن جیسے ہی زاویار نے اسے حویلی کے وارث اور دادا جان کی زندگی تک ساتھ نبھانے والی بات یاد دلائی، عنایا کا دل مرجھا گیا تھا۔ عنایا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ زاویار کے گرفت سے چھڑایا اور کھڑکی کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ زاویار، گاڑی روکیں، اس نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ زاویار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک کے کنارے کھڑی کر دی۔ کیا ہوا عنایا، تم ٹھیک تو ہو؟ زاویار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو عنایا نے تڑپ کر خود کو دور کیا۔ مجھ سے دور رہیں زاویار، میں کوئی کھلونا نہیں ہوں کہ جب آپ کا دل چاہے گا آپ میرے جذبات سے کھیلیں گے، اور جب ضرورت ختم ہو جائے گی تو مجھے کسی پرانے سامان کی طرح پھینک دیں گے۔ عنایا کی آواز میں برسوں کا قرب اور دکھ شامل تھا۔ آپ نے خود کہا تھا نا کہ آپ یہ سب صرف دادا جان کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آپ نے خود وہ لائن کھینچی تھی کہ ہم صرف دوست رہیں گے، اور اب آپ اپنی ہی کھینچی ہوئی لکیر پار کر رہے ہیں۔ زاویار خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اب بدل چکے تھے۔ عنایا نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں پہلے ہی ایک صدمہ اٹھا چکی ہوں، میرا دل اب دوسرے صدمے کی تاب نہیں لا سکتا۔ میں آپ کو جذبات کے رو میں بہکنے نہیں دوں گی، اور نہ ہی اپنے اتنا نزدیک آنے دوں گی کہ کل کو جب آپ مجھے چھوڑ کر جائیں تو میری روح تک چھلنی ہو جائے۔ میں آپ کے لیے صرف ایک ضرورت ہو سکتی ہوں، لیکن میرے لیے میری عزت نفس سب کچھ ہے۔ عنایا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کی میکسی پر گرا۔ زاویار کا دل اس کی یہ بے بسی دیکھ کر کٹ کر رہ گیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی شرارتیں عنایا کے پرانے زخموں کو کرید رہی ہیں۔
وہ انایا کو ایک عام عورت سمجھ رہا تھا، جبکہ وہ ایک ایسی زخمی چڑیا تھی جسے سہارے کی نہیں، صرف سچے مان کی تلاش تھی۔ انایا میری بات تو سنو، ساویار نے دھیمے لہجے میں پکارا، لیکن انایا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں ساویار، اب آپ کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ واقعی میری عزت کرتے ہیں تو اس رشتے کو وہیں تک رکھیں جہاں تک آپ نے پہلے دن طے کیا تھا۔ میں اس حویلی کی زینت بن کر تو رہ سکتی ہوں، لیکن آپ کی زندگی کا وہ حصہ نہیں بننا چاہتی جسے آپ صرف وقت گزاری کے لیے استعمال کریں۔ گاڑی میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی تھی۔ زاویار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انایا کو کیسے یقین دلائے کہ اس کے دل میں اب جذبات بدل رہے ہیں۔ اس نے خاموشی سے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی، لیکن اب اس کے ہاتھ انایا کے تھائس پر نہیں بلکہ اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے، اور اس کا چہرہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک انایا اور زاویار کے درمیان خاموش دیوار کھڑی رہی۔ زاویار جو اپنی فطرت میں بے باک اور کسی حد تک خود سر تھا، اب انایا کے سامنے آتے ہی ایک عجیب سے حصار میں قید ہو جاتا۔ اس نے انایا کی کہی ہوئی باتوں کو خاموشی سے تسلیم کر لیا تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس سے دور ہو گیا تھا۔ وہ انایا کو وقت دے رہا تھا تاکہ اس کے زخم بڑھ سکے، لیکن اس دوران اس کا سارا رخ دعا کی طرف مڑ گیا تھا۔ ان چند دنوں میں حویلی کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ زاویار جو کبھی بچوں سے دور بھاگتا تھا، اب آفس سے واپسی پر سب سے پہلے دعا کو پکارتا۔ وہ اسے اپنے ساتھ پارک میں گھمانے کے لیے لے جاتا، اسے اپنے بچپن کی شرارتوں کے قصے سناتا، اور کبھی کبھی تو خود بچہ بن کر اس کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتا۔ انایا دور کھڑی خاموشی سے یہ سب دیکھتی۔ ایک طرف اسے یہ سب کچھ دیکھ کر خوشی ملتی تھی اور اس کا دل پرسکون ہو جاتا تھا، تو دوسری طرف وہی پرانا خوف سر اٹھاتا کہ کہیں یہ سب بھی ایک عارضی کھیل نہ ہو۔ گاڑی جب حویلی کے پورچ میں آ کر رکی تو رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا۔ انایا نے چپ چاپ اترنا چاہا، لیکن زاویار نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اس سے پہلے کہ انایا کچھ سمجھ پاتی، زاویار نے نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے حویلی کے عقبی حصے میں واقع پھولوں سے مہکتے باغ کی طرف لے گیا۔ زاویار، یہ کیا کر رہے ہیں؟ رات کے اس پہر، انایا نے گھبرا کر کہا، لیکن زاویار نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ چاندنی رات میں باغ کا منظر سحر انگیز تھا۔ زاویار نے انایا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کی آنکھوں میں جانتے ہوئے بولا، انایا، میں جانتا ہوں تمہارا ماضی زخموں سے بھرا ہے اور تمہارے لیے کسی پر دوبارہ بھروسہ کرنا آسان نہیں۔ میں نے جو دادا جان یا حویلی کے وارث کی بات کی تھی وہ میری بچکانہ ضد تھی، لیکن تمہیں چھونے کا ہر جذبہ، تمہارے قریب آنے کی ہر بےتابی صرف اور صرف سچی محبت کی وجہ سے تھی۔ انایا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ زاویار کا لہجہ اتنا سچا اور گہرا تھا کہ اس کی تمام تر مزاحمت دم توڑنے لگی۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں خوف دیکھا ہے، لیکن اب میں اس خوف کو اپنی محبت سے مٹانا چاہتا ہوں۔ تو میرے لیے وقت گزاری نہیں، میری زندگی کا سب سے خوبصورت حاصل ہو۔ زاویار نے بہت نہایت عقیدت سے انایا کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے اور پھر جھک کر اس کی پیشانی کو چوما۔ زاویار کے اس پاکیزہ لمس اور سچے اعتراف نے انایا کے دل کی برف پگھلا دی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کا ایک آنسو ٹپک کر زاویار کے ہاتھ پر گرا۔ زاویار نے پیار سے اس کے دونوں گالوں کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے آنسو کو اپنے لبوں سے چن لیا۔ کیا اب بھی تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ زاویار نے مردم سی سرگوشی کی۔ انایا نے نفی میں سر ہلایا اور بغیر کچھ کہے اپنی جھجک اور خوف کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلی بار خود آگے بڑھ کر اپنا سر زاویار کے کشادہ سینے پر رکھ دیا۔ زاویار کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے فوراً اپنے مضبوط بازو انایا کے نازک وجود کے گرد لپیٹ دیے اور اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ زاویار نے دھیمے سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ انایا کی شرمیلی اور جھکی ہوئی پلکیں اس کے اقراری محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ زاویار نے آہستہ سے جھک کر اس کے گلابی لبوں کو چوم لیا، ایک ایسا چومنا جو عہد وفا تھا، جو تمام خدشات اور صدموں کا مرہم تھا۔ باغ میں کھلے پھولوں کی مہک اور رات کی سنسان چاندنی ان دونوں کے اس نئی شروعات کی گواہ بنی۔ زاویار نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور حویلی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ انایا نے اپنا سر اس کے شانے پر ٹکا دیا اور اپنی آنکھیں موند لی۔ اب اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا،
صرف زاویار کی بے پناہ محبت کا احساس اور ایک انمول خوبصورت مستقبل کی امید تھی۔